آخر کار جنوری 7 2024 بنگلہ دیش میں انتخابات ہو گئے. جال سازی کا ریکارڈ بنایا گیا. دھاندلی کی جو مثال قائم کی گئی اور پھر عوامی لیگ کو، شیخ حسینہ صاحبہ کو چوتھی ٹرم مل گئی. 8 جنوری کو جو مختلف ممالک کے سفراء تھے، ایمبیسڈرز وغیرہ تھے یا ہائی کمشنرز تھے، انہوں نے شیخ حسینہ صاحبہ کو مبارکباد دی، جس میں کہ بھارت، جس میں کہ چین، روس، سنگاپور اور پتہ نہیں کون کون سے ممالک شامل تھے. مگر امریکہ نے اور برطانیہ نے واضح طور پہ اپنے بیانات میں کہا کہ وہ ان انتخابات کو مسترد کرتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ بنگلہ دیش میں انتخابات جو ہے وہ منصفانہ نہیں ہوئے، کہ کئی جماعتوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، کہ ان انتخابات میں تشدد ہوا، اور یہی برطانیہ نے کہا. تو اس پہ بنگلہ دیش کے جو وزیر خارجہ ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا کامنٹ کریں گے، کیا رائے دیں گے کہ امریکہ برطانیہ نے آپ کے انتخابات کو مسترد کر دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ عالمی طاقتیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ کیئر، ہمیں پرواہ نہیں ہے. بنگلہ دیش کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ایسی مثال قائم کر گئے جو کہ جس ملک کے عوام نے جمہوریت کے لیے لازوال قربانیاں دی تھی پاکستان کے زمانے میں، وہ کیوں الگ ہوئے تھے پاکستان سے؟ کیونکہ ان کو جمہوریت چاہیے تھی، ان کو انسانی حقوق کی پاسداری چاہیے تھی. اور کیا ہوا کہ آزادی کے 53 سال کے بعد جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں بنگلہ دیش کی سب سے بڑی جماعت، سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، جو کہ 2-3 دفعہ اقتدار میں رہ چکی ہے، جماعت اسلامی جس کو عوامی لیگ نے کالعدم کر دیا تھا، اور کئی جماعتیں، انہوں نے بائیکاٹ کیا. یہ جو انتخابات ہوئے، ان انتخابات نے دھاندلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. 3 باتیں ہمیں دیکھنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بی این پی کا، یعنی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا عرصے سے مطالبہ تھا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے تحت انتخابات ہو، کیونکہ انہیں عوامی لیگ پہ، انہیں بنگلہ دیش کی حکومت پہ اعتبار نہیں ہے، شیخ حسینہ پہ اعتبار نہیں ہے. اور پہلے بھی یہ کر چکے ہیں، 2013 میں کر چکے ہیں، 2018 میں کر چکے ہیں. اکتوبر کے آخر میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے مظاہرے کیے جو کہ پرتشدد مظاہرے ہوئے. 25,000 کے قریب جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کے ورکرز اور لیڈرز ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. کئی جو مظاہرین تھے وہ ہلاک ہوئے. بے پناہ تشدد ہوا حکومت کی طرف سے، یوز آف فورس. تو پھر ان جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا. تو یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات کہ جس طریقے سے عوامی لیگ نے طاقت کا استعمال کیا، اپنے مخالفین کو کچلا، اور پھر اس کے علاوہ دھاندلی کا ایک منصوبہ بنایا. جب انہیں پتا تھا کہ بی این پی نے اور جماعت نے اور باقی اپوزیشن کی جماعتوں نے ووٹر سے اپیل کی کہ وہ بائیکاٹ کریں، انتخابات کا بائیکاٹ کریں، ووٹ دینے نہ جائیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایک ہوتے تھے بنگلہ دیش کے سابق صدر حسین محمد ارشاد، جنرل حسین محمد ارشاد، وہ تو وفات پا گئے. تو ان کی جو جماعت جو ہے جاتیہ پارٹی، اس کو عوامی لیگ نے اپنے ساتھ ملایا، ان کو مراد دی، اور یہ ظاہر کیا کہ بھئی بائیکاٹ تو نہیں ہوا، جاتیہ پارٹی بھی حصہ لے رہی ہے. کئی 100 عوامی لیگ کے جو ممبرز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو گئے.
ताकि ये तासुर ना मिले कि एक तरफा इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये तो दूसरी बात है जिसकी वजह से इंतखाबात की जो साख है वो बुरी तरह से मुतासर हुई। तीसरी बात कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने तो कह दिया कि ये इंतखाबात मुनसिफाना नहीं थे। वोटर टर्नआउट ये तो रिकॉर्ड में है, इसकी तो फुटेजेस हैं कि वोटर टर्नआउट जो है वो मुश्किल से 20% रहा। और फिर पोलिंग स्टेशंस में जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो भरे गए, जाली वोट डाल के बैलेट बॉक्सेस जो है वो भरे गए ताकि ये जाहिर किया जाए कि भाई बड़े वोट पड़े हैं। तो जिस सियासी जमात का जो कि इक़्तिदार में 15 साल रह चुकी, जिसके जो बानी थे शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ द नेशन, और शेख मुजीबुर रहमान साहब ने भी क्या किया था ये मैं जरा बता दूं आपको, अगर आपको पता नहीं है, कि बनते तो बड़े जमहूरी थे मगर उन्होंने सन 74 में तमाम सियासी जमातें खत्म कर दी, मुल्क में इमरजेंसी लगा दी, यक जमाती निज़ाम जो है वो मुसलत कर दिया। सन 75 में जब उनको मौत के घाट उतारा गया, उनकी अपनी फौज ने खानदान समेत हलाक कर दिए, सवाए शेख हसीना के, शेख रियाना के, उनकी 2 बेटियां जो कि जर्मनी में थी वो बच गई। उन्होंने अपने 72 से लेके 75 तक के जो टाइम था बेतहाशा करप्शन की, मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया, खैत आ गया, लोग नफरत करने लगे, इतनी नफरत करने लगे कि जब उनकी अपनी फौज ने ठिकाने लगा दिया 15 अगस्त 1975 को, तो उनकी लाश जो है वो सीढ़ियों पे, उनके घर जो कि जहाँ पर रहते उनकी सीढ़ियों पे वो 10 घंटे पड़ी रही। दफनाने के लिए उनके गांव में जब लेके गए तो वहां पे साबुन तक नहीं था। तो ये तो हाल हुआ बानी बांग्लादेश का, क्योंकि लोगों को उनसे नफरत हो गई थी। उनकी जो बेटी शेख हसीना, उन्होंने तो वो लाइन ही क्रॉस कर दी 15 साल से इख्तिदार में, और फिर हवा से इख्तिदार की ये कि मुझे एक और टर्म चाहिए। उनकी पुष्ट पे भारत है, सीधी सी बात है कि भारत जो है वो खुल्लम खुल्लस हिमायत करता है शेख हसीना की, नरेंद्र मोदी। और फिर ये भी है कि भारत ने अमेरिका को बताया भाई कि अगर आपने शेख हसीना जो है उनकी मुखालिफत तक न की तो शेख हसीना जो है या जो उनकी हुकूमत है वो चीन के करीब हो जाएगी। तो अब इस तरह से मैनिपुलेट करके, जोड़ तोड़ करके इलेक्शन जीतना, मुझे तो ये लग रहा है कि ये अरसा ठीक है, आपने हलफ उठा लिया, शेख हसीना ने वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि सालों से ज़ेर ताब है कि इसकी जो सरबराह खालिदा ज़िया साहिबा वो जेल में है, वो अब तो हाउस अरेस्ट हैं। जो उसके ख़ायम मक़ाम चेयरमैन है तारिक ज़िया, जो कि लंदन में रहते हैं बरसों से, हालांकि उन पर भी करप्शन के बेशुमार इल्ज़ामात। तो बीएनपी ने कहा भाई, जब नतायज का ऐलान हुआ और बीएनपी ने साफ कह दिया था कि वो तो धांधली इंतख़ाबात हैं, उन्होंने कहा भाई कि हम जो हैं पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं करेंगे इन नतायज के खिलाफ। बेशक हम जो हैं वो इंतख़ाबात को नहीं मानते, मगर हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, और पुरअमन एहतजाज करेंगे ताकि दबाव जो है वो शेख हसीना की हुकूमत में बढ़ाया जाए। तो बीएनपी ने ये फैसला किया कि पुरअमन मुजाहरे करेगी ताकि दबाव बढ़ाया जाए शेख हसीना की हुकूमत पे, ताकि जो मगरबी जो ताकतें हैं, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, बरतानिया है, वो बांग्लादेश के खिलाफ सैंक्शंस लगाए। 47 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं गारमेंट्स की, जिसमें से 80% जो है वो मगरबी ममालिक को जाता है। तो अगर इन्होंने सैंक्शंस लगाई तो बांग्लादेश की मईशत तो बैठ जाएगी। आखिर भारत और चीन कब तक बांग्लादेश को बेल आउट करेंगे? तो ये बात तो तय है कि ठीक है, शेख हसीना साहिबा को चौथी टर्म मिल गई, धांधली करके इलेक्शंस में जोड़ तोड़ करके, एक शैम इलेक्शंस करा के, मगर
وہ زیادہ عرصہ چل نہیں پائیں گے، مشکل ہے. ان کی عمر تو ویسے ہی 76 سال ہو چکی ہے، ان کا کوئی جانشین بھی نہیں ہے ایک طرح سے. تو ملک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہوگا. کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش نے 15 سال میں بڑی ترقی کی، وہاں پہ ایک معاشی میریکل جو ہے وہ ہوا، اس ملک کی قسمت بدل گئی. مگر اصل بات یہ ہے کہ جو گارمنٹ فیکٹری کے 40 لاکھ سے زیادہ جو ورکرز ہیں وہ اسٹرائک پہ تھے، ہڑتال پہ تھے کہ ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، ان کی تنخواہیں جو بڑھائی جائیں. بے شمار مسائل ہیں. اوپر سے لگتا ہے سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے کہ جو وہاں کی اشرافیہ ہے بنگلہ دیش کی، اس نے یہ جناب وہ بینیفیشری ہے، اس کو فائدہ ہوا ہے جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں. تو اس لیے بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک دوراہے پہ ہے. انتخابات جو ہے وہ شیخ حسینہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں جیت چکی ہوں، اور اب عمر بھر جو ہے رہتی دنیا تک جو ہے بنگلہ دیش جو ہے اس پہ عوامی لیگ کی حکومت ہوگی. یہ کہنے کی باتیں ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. مگر ایک چیز یہ ہو گئی کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک سنگل پارٹی اسٹیٹ بن گیا ہے، جو مجیب الرحمان صاحب نے بھی یہی کیا تھا. ان کے جو والد صاحب ہیں سن 74 میں تمام جماعتوں کو ختم کر کے ایک جماعت بنائی تھی. سول ڈکٹیٹرشپ، سول آمریت. تو ظاہر ہے چین کو تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ چین جو ہے وہ بھی ایک غیر جمہوری ملک ہے، وہاں پہ بھی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے. بھارت جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کہ جس طریقے سے نریندر مودی صاحب، بی جے پی جو ہے، شیو سینا، یہ جو الیکشنز ہوں گے وہاں پہ تو دھاندلی کریں گے. جس طریقے سے اداروں کو کمپرومائز کر لیا ہے، ہو گئے ہیں الیکشن، جس میں بھارت کی سپریم کورٹ، عدلیہ، بیوروکریسی، فوج، سیکیورٹی ایجنسیز، وہ جیسے بنگلہ دیش میں کمپرومائز ہو گئی. تو ماڈل وہی ہے، طریقہ کار وہی ہے. طریقے مختلف ہو سکتے ہیں مگر چیز وہی ہے کہ اقتدار پہ اپنی گرفت جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھنا. تو شیخ حسینہ صاحبہ جو ہے وہ بے شک یہ سوچی ہوں گی کہ وہ اب عمر بھر حکومت کریں گی، مگر بنگلہ دیش کے عوام جو ہیں وہ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں. ان کے اندر بھی شعور ہے، اچھا خاصا شعور ہے، اور وقت آنے پہ سونر اور لیٹر وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ ان انتخابات کو نہیں مانتے جو کہ 7 جنوری 2024 کو ہوئے، جس میں دھاندلی، جس میں اقرا پروری، جس میں ریاستی جبر، تشدد، طاقت کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا. بہت شکریہ.